ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ ناظرین کرام، فضائل و مسائل قربانی کے متعلق یہ دوسرا ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے مختصراً لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم عشر ذو الحجہ کی فضیلت جانیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 راتوں سے مراد عشر ذو الحجہ کے ابتدائی 10 رات مراد لیے ہیں۔ تو ان 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اور اسی طرح سے دیگر کتب احادیث میں روایت مختلف لفظوں میں مل جائے گی آپ کو، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ کوئی ایسا دن ہے ہی نہیں جس میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کو اتنے محبوب ہوں جتنے ان دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی الایام العشر، یعنی یہ ذو الحجہ کے 10 دن۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا بہتر عمل نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیا گیا عمل، عبادت، ذکر و اذکار اور دیگر جو ہے نوافل وغیرہ کا اہتمام جتنا محبوب اللہ رب العالمین کو ہے اتنا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا اہم نہیں، اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور پھر نہیں لوٹتا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، یعنی خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اور مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، وہ بندہ صرف محبوب عمل والا ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ اس کے علاوہ کوئی عمل ہے ہی نہیں جو ان 10 دنوں میں کیے گئے عملوں کا مقابلہ کر سکے اور اللہ رب العالمین اس کو اتنا پسند کر سکے۔ سامعین حضرات، تو ان 10 دنوں میں اللہ نے قسم کھا کر ان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل قرار دیا۔ تو اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نماز جو پورے سال فرض ہے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا ہم اہتمام کریں۔ روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین جہنم سے بندے کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے، یا 70 سال کے مسافت وغیرہ کے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ رکھنا ایک بہترین عمل ہے ان دنوں میں۔ سنن ابو داؤد کی 2437 نمبر کے تحت ایک روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ سے پہلے 9 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، 10ویں ذی الحجہ سے پہلے۔ 10واں ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا بہرحال جائز نہیں ہے، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھنے سے، بلکہ اس سے پہلے کے جو 9 دن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا اس میں ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس کے مخالف میں بھی ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو شارحین حدیث نے اس کی تفصیل یہ بیان کی، اس کا جواب یہ دیا ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہ دیکھنا اس بات کے لیے دلیل نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے ان کے نہ دیکھنے سے، اور دوسرا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھے ہوں گے۔ تو ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم کو بھی ان 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ہم کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے جو کہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ حارث رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَقَالَ احسب، میں یہ گمان کرتا ہوں، يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، آنے والے 1 سال اور گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ صرف 1 دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو عشر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں 9 دنوں میں روزے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، ان دنوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کیوں پسند کیا، یا عشر ذی الحجہ کی اتنی بڑی فضیلت حدیثوں کے اندر کیوں وارد ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر بے شمار، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو دین کی جن عملوں پر بنیاد ہے وہ اس میں اکٹھا ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے نماز ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، روزہ ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، قربانی ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، حج ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو حج، نماز، روزہ، قربانی، ذکر و اذکار وغیرہ سب اس میں جمع ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کی جو رات لیلۃ القدر ہے وہ بھی اس سے زیادہ اہمیت والی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وہ راتیں جو لیلۃ القدر والی ہیں وہ راتیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جبکہ عشر ذی الحجہ کے یہ ایام جو دن ہیں دن زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، واللہ اعلم۔ تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے 1 دن کا روزہ رکھنا، اس لیے ہمیں اس میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے اور تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گنتی کے جو ایام ہیں ان ایام میں اللہ رب العالمین کے ناموں کا ذکر کریں۔ تکبیرات کچھ مطلق بھی ہوتے ہیں، کچھ مقید بھی ہوتے ہیں۔ مقید تکبیرات عرفہ کے دن سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری وقت تک کے ہیں، جبکہ مطلق تکبیرات عشر ذی الحجہ کا پہلا دن شروع ہونے سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک کے ہیں، یعنی ایام تشریق کے آخری ایام تک۔ وہ مختلف لفظوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء کے کئی اقوال ہیں اس تعلق سے، تکبیرات کے الفاظ میں اختلاف کے ساتھ جو ہے۔ بہرحال ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک کے، بلکہ نماز کے بعد بھی اہتمام کرنے کا جو ہے حکم موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں بھی نکل جایا کرتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے، زور زور سے تکبیرات کہتے تھے، لوگ بھی ان کو سن کر کے تکبیرات کہتے تھے، یہاں تک کہ بستی اور بازار گونج جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان تکبیرات کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اور اس کی ایک فضیلت ہے، ہمیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عشر ذی الحجہ سے اور یہ جو بہترین ایام آنے والے ہیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔